اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورت پر ہاتھ اٹھانا اور گالیاں دینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ پیار، محبت، عزت اور نرمی سے بول کر تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ نبی پاک کا فرمان ہے، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 سال کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیل پیش نہیں کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، یہ جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہر کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ عورت کو کبھی کمزور نہ سمجھو۔ مرد کی اونچی آواز عورت کو ڈرا دھمکا سکتی ہے، لیکن عورت کی خاموشی مرد کی بنیادوں تک کو ہلا سکتی ہے۔ عورت کے کردار کی مرد کو کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر وہ اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں گی۔ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، جب بیوی بنتی ہے تو شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے، جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا ہے کہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ مرد عورت کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے، اور جس دن یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے اہم تحفہ ہوتا ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کی بس کی بات نہیں۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ظلم، زیادتی اور ناانصافی برداشت کرنے کے بعد بھی شوہر کے ایک گلاس پانی پکڑا دینے پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت ہے، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت رحمت ہے جو موت کے منہ میں جا کے ایک نئی زندگی کو جنم دیتی ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی عورت رو پڑے، تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ تیری ابتدا کوئی اور تھا، تیری انتہا کوئی اور تھا، تیری بات ہم سے ہوئی تو کیا ہوا، تیرا آشیانہ تو کوئی اور تھا۔ ہمیں شوق تھا بڑی دیر تک تیرے ساتھ شریک سفر رہیں، تیرے ساتھ چل کے خبر ہوئی، تیرا راستہ کوئی اور تھا۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے، جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔